السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا، تو میں نے اس میں ولاگنگ سٹارٹ کی تھی، تو مجھے کچھ خاص مزہ نہیں آیا ولاگ کرنے کا۔ تو میں نے کہا کیا یہ اپنی پرسنل لائف میں ڈسکس کر رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ کچھ اسلامی کنٹینٹ بنایا جائے جس میں آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو اور آپ کے بھائی کی بھی اصلاح ہو۔ سب سے پہلے تو میری اپنی اصلاح ہو۔ تو پہلے تو رمضان کی بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ آج صبح ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، تو میں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کو بھی پڑھ کے سنایا جائے۔ مجھ سے رہا نہیں کیا ویڈیو بنائے بغیر، میں نے کہا وہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ پر۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کے دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات سے واقف کرو، مجھے بتاؤ کہ جہنم کے کیا حالات ہیں۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سب سے نیچے والے درجے میں اللہ منافقوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ پاک مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، یعنی کہ سورج اور چاند کی جو پوجا کرتے ہیں ان کو پوجتے ہیں، اللہ پاک ان کو ڈالیں گے۔ اور 4 درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ آتش پرست مطلب جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور 3 درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے، اور 2 درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ اور یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام چپ کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خاموشی کی وجہ پوچھی کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے، مجھے بھی بتاؤ کہ اللہ پاک پہلے درجے میں کس کو ڈالیں گے، پہلے درجے میں کن کو اللہ پاک جہنم میں ڈالیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آپ بے حد غمگین ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے ہی گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیت طاری ہے؟ مسجد سے حجرے میں جاتے، گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے۔ جب تیسرا دن گزرا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہیں کیا، دروازے پر آئے، دستک دی، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے، آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن انہیں سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی شیر خدا سے کیا۔ انہوں نے سوچا، حضرت علی شیر خدا نے سوچا، جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نوری نظر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجنا چاہیے۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر یہ کیا کیفیت طاری ہے؟ 3 دن سے آپ یہی تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا اور روتے روتے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، یا اللہ ان کو آگ سے آزاد کر، یا اللہ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر۔
اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ پاک کے حکم سے ایک آیت لے کر، اور حکم یہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشی سے کھل اٹھے۔ اور فرمایا اے لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا۔ میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری امت کا آخری گنہگار بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ ہم گناہ کرتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں سوچتے، ہم یہ نہیں سوچتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، جو صحابہ نے اس اسلام کے لیے کتنی قربانیاں تھیں، اور ہم لوگ جو آج کل کی جنریشن ہے، ہمیں کیا قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ ہم لوگ پیدا ہوئے، ہمیں پیدا ہوتے ہی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بچپن میں ہی کلمہ سکھایا جاتا ہے، ہمیں نماز کی تربیت دی جاتی ہے۔ پہلے ایک لوگوں کے لیے نماز پڑھنا، لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اس دور میں، اور وہ پھر بھی راضی تھے اللہ سے۔ اور آج ہمارے لیے کھلی مسجدیں ویران پڑی ہیں، بس نماز کی تلقین کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کا احترام کریں، نماز دین کا ستون ہے تو نماز قائم کریں، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں یاروں میں بھی اس کو شیئر کریں، اور میں مزید اسی طرح کی انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے عثمان دانش کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔